السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس طرح اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے کہ آپ آ جائیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم یزید کے خلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس سے میدان جنگ میں ہم پورا اتریں گے اور اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین نے پہلے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ میں تمام حالات کی پوچھ پڑتال کرنے کے لیے بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل جو تھے انہوں نے پھر خط لکھا کہ آپ آ جائیں، اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب انہوں نے خط لکھا، ابھی یہ خط پہنچنے نہ پایا تھا کہ اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے چشم پوشی کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے یزید کی فوج سے وہ لوگ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور لہٰذا یزیدی فوج نے حضرت مسلم بن عقیل کو عروہ بن ہانی کے گھر سے گرفتار کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ اور یہ خبر حضرت امام حسین کو جب آپ کوفہ کے راستے میں تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کو راستے میں ملی، لیکن آپ نے کہا میں حق کو، صداقت کو بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں ابھی واپس نہیں پلٹ سکتا۔ آپ کچھ دور ہی گئے تھے کہ آپ کو راستے میں یزیدی لشکر حسین بن نمیر کی سرکردگی میں 1000 لشکر کے ساتھ وہ ملے، اور ابھی وہ حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں ملے تھے، یزیدی فوج میں تھے۔ تو حضرت امام حسین نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور جو کچھ پانی وغیرہ آپ کے پاس تھا آپ نے سارا ان کی فوج کو پلا ڈالا۔ ابھی حضرت امام حسین کا لشکر کربلا میں پہنچا ہی تھا کہ ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، اور وہ جو ان کو اقتدار کی لالچ تھی، دولت کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ لشکر یزید کا ہر فرد سمن بکمن فہم لا یرجعون کی عملی تصویر بنا کھڑا تھا، اور دولت کے نشے میں اندھے بہرے اور گونگے ہو چکے تھے۔ محاصرہ وہ لوگ سخت سے سخت کرتے گئے۔ انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ جان سے جاؤ گے یا تم بیعت کرو گے۔ سامنے صرف 2 ہی راستے تھے۔ ظلم جو تھا وہ اپنی آخری حد پار کر چکا تھا۔ پانی انہوں نے حضرت حسین کے اہل خانہ پر بند کر دیا تھا۔ یہ کیسی جنگ تھی جو کبھی نہ دیکھی گئی، جس میں ظالم ظلم کر کے بھی خوفزدہ نہیں تھا، مظلوم موت کو دیکھ کر بھی خوف نہیں کھا رہا تھا۔ بدر کی طرح خیمہ اہل بیت میں پر بھی بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی اور ان کو، اہل خانہ کو سکون ملا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزاروں کے سامنے یہ صرف 72 لوگ جو تھے یہ چٹان بنے بیٹھے تھے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، خیمے سے باہر نکل کر حضرت امام حسین نے یزیدیوں پر ایک نظر ڈالی، اور پھر آپ نے انہیں یاد دلایا کہ جو اقتدار طاقت کے نشے میں وہ بھول بیٹھے تھے کہ وہ کس کے نواسے اور کس کے بیٹے ہیں، اور کس سے وہ جنگ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، تو ان لوگوں کو پھر بھی شرم نہ آئی۔ حضرت امام حسین نے یہ بات ابھی مکمل ہی کی تھی کہ حضرت حر بن یزید کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ وہ اپنی گھوڑے کو انہوں نے ایڑ لگائی اور دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ حضرت حر بن یزید کی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ضبط کا امتحان تھا، اور فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی۔ امام علی مقام حضرت حسین تنہا لڑتے رہے۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، آپ برابر مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ آپ کا گھوڑا ذوالجناح بھی مکمل مزاحمت کرتا رہا۔ حضرت امام حسین نے گر کر نماز اثر ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا فرمایا۔ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جس نے اسلام کو دوبارہ جلا بخشی۔ شمس الجوشن نے جب حضرت امام حسین کو سجدے میں دیکھا تو اس فاسق مردود نے آگے بڑھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سجدہ اس بات کی طرف اشارہ تھا
کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے اور باقی سب معبود جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کا گھوڑا ذوالجناح مسلسل مزاحمت کرتا رہا اور انہیں بچاتا رہا اور بالآخر وہ بھی شہید ہو گیا۔ آسمان و زمین پر گہرا سکوت طاری ہو گیا، وقت کی سانسیں تھم گئیں، حق اپنے لیے نئے انداز سے جیت گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین جیت گئے اور یزید کو شکست فاش ہوئی اور وہ اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہوا۔ وہ سب فاسق کے جنہوں نے حضرت امام حسین پر ظلم کیا روز قیامت ذلیل و خوار ہوں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، تو آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں دنیا میں ہر انسان کو معاف کر دوں گا سوائے حضرت امام حسین کے قاتلوں کے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا الہی، حضرت امام حسین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حسین وہ ہیں جو آخری ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہوں گے، اور ان کی قوم، ان کی امت انہیں اتنا ستائے گی کہ ان کو کربلا میں شہید کر دے گی۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اسی طرح تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں پر ایک یہودی موجود تھا اور اس نے کہا کہ میں نے تورات میں کہ امت محمدیہ جو ہے ان کے نواسے کو ستائے گی اور بالآخر انہیں شہید کر دے گی۔ خدا کی قسم، اگر موسیٰ کا کوئی اس طرح کا نواسا ہوتا یا کوئی رشتہ دار ہوتا اور ہماری قوم انہیں اس قدر ستاتی تو ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے۔ یزید کو یہ بات سن کر یہودی کی بہت غصہ آیا اور اس نے یہودی کو قتل کر ڈالا۔ افسوس ہے ان فاسقوں پر کہ جنہوں نے اتنا ظلم کیا اور انہیں احساس بھی نہ ہوا، اور حضرت امام حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کر دیا اور ہمارے لیے راستے آسان کر دیے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔